راول ڈیم جہاں اسلام آباد کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے، وہیں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مقیم لاکھوں کی تعداد میں افراد کو صاف پینے کا پانی بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اب یہ پانی انتہائی ناقص ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آفتاب جہان۔ اس وقت ہم موجود ہیں راول ڈیم کے مقام پر، اور یہ کافی ایک بڑا ایریا ہے جہاں پر ہمیں مچھلیاں مردہ حالت میں یہاں پہ پانی کے اندر نظر آ رہی ہیں، جس میں بڑی مچھلیاں ہیں، جس میں چھوٹی مچھلیاں ہیں، اور یہاں پر جو مردہ مچھلیوں کی جو بو ہے، جو اسمیل ہے، وہ بھی انتہائی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں تو صفائی جو ہے وہ انتہائی یہاں پہ ارد گرد وہ بھی ناقص ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے فضلہ پڑے ہوئے ہیں، کچرا یہاں پر پڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ وہ پانی ہے جو راولپنڈی کے لاکھوں کی تعداد میں افراد کو پانی پینے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے، اور صاف پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ارد گرد بھی دیکھا جائے تو یہاں پر ہزاروں گھرانے ایسے بھی ہوں گے جن کے سیوریج کا پانی بھی اس کے اندر چلا جاتا ہوگا، لیکن اس کے حوالے سے بھی انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جو لاہ عمل ہے یا کوئی اقدامات ہے وہ نہیں کیے جاتی ہیں۔ دوسری جانب کیونکہ اب یہ پانی جو ہے یہ پینے کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن دوسری جانب انتظامیہ سے ابھی ہماری بات بھی ہوئی تھی۔ ایک تو ہماری جو راول ڈیم انتظامیہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی، اور دوسری جانب جو فشری ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ہماری بات ہوئی، تو اور دونوں سے جب ہماری بات ہوئی تو دونوں کی جانب سے ایک ہی موقف اختیار کیا گیا کہ ایسی کوئی صورتحال اس طرف نہیں ہے۔ حالانکہ آپ فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں صرف اگر اسی ایک ایریے کی آپ کو بتائیں تو یہی پہ ہزاروں کی تعداد میں جو مچھلیاں ہیں وہ مری ہوئی یہاں پہ آپ کو مل رہی ہیں، اور یہ ایریا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو ایریا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو تقریباً 5 سے 6 ایسے بوٹ بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے تھے جو یہاں سے جو مچھلیاں جو مری ہوئی مچھلیاں ہیں اس پورے ایریا میں، آپ یہ عقب میں میرے دیکھ سکتے ہیں کہ ایریا کتنا بڑا ہے جس کی ہم بات کریں، یہاں سے وہ مچھلیوں کو جو مری ہوئی مچھلیاں تھیں ان کو یہاں سے نکال رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں بھی دیکھ لیا تو وہ بھی اب ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ بھی یہاں سے نکل گئے۔ ہم ان سے بھی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے، لیکن چونکہ وہ 5 سے 6 ایسی کشتیاں تھیں جو یہاں سے صفائی کا کام کر رہے تھے، جو مری ہوئی مچھلیاں ہیں ان کو نکال رہے تھے، لیکن اب وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں۔ دونوں انتظامیہ کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال یہاں پر نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی متعدد بار ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ یا تو کرنٹ لگنے کی وجہ سے کرنٹ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ مر جاتی ہیں، یا پھر کوئی ایسے زہریلی چیزیں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مچھلیاں مر جاتی ہیں اور یہیں پہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ فوٹیجز میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں تو بہت ساری مچھلیاں جو اب کنارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی پڑی ہوئی ہیں اور اس کے اندر بھی پڑی ہوئی ہیں، اور نہ صرف مری ہوئی مچھلیاں بلکہ آپ کو یہاں پر جانوروں کے کھال اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کے سر جو ہیں وہ بھی یہاں پر اسی پانی کے اندر آپ کو ملے گی۔ یہ وہی پانی، یہ وہی ڈیم ہے جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کی صفائی کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر ہر قسم کی جو گند ہے وہ اس پانی کے اندر سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایون کہ آپ یہاں پر بچوں کے جو کیونکہ فیملیز یہاں پہ آتی ہیں، ایک طور پر اس کو جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہ بنایا گیا ہے، تو یہاں پر جو فیملیز یہاں پر آتی بھی ہیں تو وہ بھی یہاں پر جو بچوں کے پیمپرس وغیرہ ہے وہ بھی وہ یہاں پر پھینک کے چلے جاتی ہیں۔ صفائی کا جو نظام ہے وہ انتہائی ہمیں یہاں پر ناقص بھی نظر آ رہا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اقدامات، کسی قسم کا کوئی لاہ عمل جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جہاں پہ اتنے تعداد میں اگر لوگوں کو پانی یہاں سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد جو شہر بے مثال ہے، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اور یہ بھی اس کی خوبصورتی کو ایک چار چاند لگانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی اب آلودہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگ بھی کافی یہاں پر جو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز سے لا علمی جو ہے وہ دکھا رہی ہے، لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، تو وجوہات جو ہے کہ یہ مچھلیاں کس وجہ سے مری ہیں، ممکن ہے بہت زیادہ کہ کوئی زہریلی جو چیز ہے وہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے اتنی تعداد میں مچھلیاں جو ہے وہ مری ہوئی ہمیں اس جھیل کے کنارے پہ بھی مل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی ہمیں مل رہی ہیں۔ تو یہ اسلام آباد
راول ڈیم کی صورتحال ہے جس سے صاف پینے کا پانی جو مہیا کیا جاتا ہے وہ اب صحت کے سنگین جو خدشات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو افراد جو اس پانی کو پیتے ہیں، یہ پانی ان کو مہیا کیا جاتا ہے، اب ان کو صحت کے سنگین خدشات جو ہے وہ سے ظاہر ہو رہے ہیں کیونکہ صاف نہیں ہے پانی، اور جو پانی پی جا رہی ہے وہ اس طرح سے ناقص ہے کہ اب ہزاروں جو بہت ممکن ہے کہ بیماریاں جو ہے وہ پھیل سکتی ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے تھے اسلام آباد راول ڈیم کی، جس کا ایک بہت بڑا ایریا اس وقت انتہائی ناقص ہو چکا ہے، پانی جو ہے وہ اس کا ناقص اور آلودہ ترین ہو چکا ہے، جس میں اسمیل تو اپنی جگہ لیکن ابھی تک جو مری ہوئی مچھلیاں ہیں وہ اس پانی کے اندر ہیں۔ انتظامیہ اس چیز سے ابھی تک لا علم ہے، نہ یہاں پر صفائی کی، کیونکہ جو ہو رہی تھی وہ بالکل اینڈ پہ ہو رہی تھی، بالکل سینٹر میں ہو رہی تھی، اس اینڈ پہ کوئی صفائی نہیں ہوئی، وہ بھی لوگ نکل گئے، تو انتظامیہ بھی صفائی کی طرح بھی کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے، اور انتظامیہ اس وقت لا علم ہے۔ یہ تھی اسلام آباد کے راول ڈیم کی صورتحال جو کہ ہم نے اب تک پہنچائی۔ ایک نیوز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔